پہلا مسلم سائنسدان جس نے 1896 میں برِ صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے اپنی کتاب السمسام میں الٹرا ساؤنڈ مشین کا فارمولا نظریہ روشنی لائٹ تھیوری کی بیس پر پیش کر کے سائنسی دنیا میں سبقت حاصل کر لی۔ یہ بحث آج کل پائزو الیکٹرک فینومینن کہلاتی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے سب سے پہلے 1896 میں اپنی کتاب السمسام میں ٹوپولوجی سے متعلق تھیوری پیش کی۔ بعد میں 1905 میں اپنی کتاب الدولۃ المکیہ میں گفتگو کر کے سبقت حاصل کر لی، جبکہ یہ علم پاک و ہند میں 1968 میں متعارف ہوا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان و طبیب جس نے جذام لیپروسی سے متعلق 1908 میں 32 صفحات پر مشتمل اپنی تصنیف الحق المجتلی تحریر فرما کر اسلامی نظریہ غیر متعدی نون کمیونیکیبل پیش کر کے اسلام کی برتری سپریمیسی آف اسلام کو ثابت کیا، جس کی تائید آج کی میڈیکل سائنس نے بھی کر دی۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان و طبیب جس نے طاعون پلیگ بیماری سے متعلق اپنی تصنیف مقامع الحدید میں اسلامی تحقیق کی ایسی وضاحت فرمائی جسے میڈیکل سائنس خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے صوتیات ساؤنڈ سے متعلق ماڈرن کمیونیکیشن سسٹم کے بنیادی اصول پر فکری بحث کو تجربات سے ثابت کیا، اور 1909 میں اپنی تصنیف الکشف الشافیہ گراموفون پر تلاوت قرآن سننے کے جواب میں تحریر فرمائی اور تحقیق کی کہ آوازیں فضا میں موجود ہیں۔ مفکر اسلام نے اس رسالے میں ابتداً فوٹوگرافی اور فونوگرافی کا فرق ظاہر کیا، نیز ساؤنڈ تھیوری پیش کر کے کان کی ساخت ایناٹومی آف دی مسلز ٹینسر اور ایئر آؤٹر اور مڈل کو سماعت کے لیے ضروری بتایا، جس کی تائید جدید فزیکل سائنس نے بھی کر دی ہے۔ یہ بحث آج کل ڈیمپڈ ہارمونک موشن کہلاتی ہے، جبکہ علم صوتیات پر آپ کی ایک اور تصنیف البیان الشافیہ حکم فونوگرافیہ بھی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے وضو اور غسل کے پانی پر پوچھے گئے ایک چھوٹے سے سوال کے جواب میں فزکس کے موضوع پر فلوئڈ ڈائنامکس سے متعلق تصنیف الدقۃ والتبیان 1915 میں لکھ کر جدید سائنسی اور فقہی انداز سے تحقیق کے انمول موتی بکھیرے اور پانی کی 307 اقسام بیان کی، اور ایک کتاب النور والنورق تحریر فرمائی جس میں پانی کی فزیکل پراپرٹیز کو 43 قسموں میں تقسیم کیا۔ اس طرح پانی کی کل 350 اقسام کا بیان ہوا۔ یہ بیان صرف اعداد میں نہیں بلکہ ہر ایک قسم کا نام اور اس کا شرعی حکم بھی بیان فرما کر اور ان پر بحث کر کے ماہرین کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 1335 ہجری میں منرل فزکس کے تحت تیمم کے مسائل پر مٹی اور پتھر اسٹونز کی تحقیق فرما کر ایک کتاب المطر السعید تصنیف فرمائی، جو کائنڈز آف منرلز پر تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک بہترین گائیڈ ہے۔ امام نے اپنی اس کتاب میں زمین کی اجناس منرلز کی 311 اقسام گنوانے کے بعد لکھا، یہ 311 چیزوں کا بیان ہے۔ 181 سے تیمم جائز جن میں 74 منصوص اور 107 زیادات فقیر ہیں، اور 130 سے ناجائز جن میں 58 منصوص اور 72 زیادات فقیر۔ ایسا جامع بیان اس تحریر کے غیر میں نہ ملے گا، بلکہ زیادات درکنار اتنے منصوصات کا استخراج بھی سہل نہ ہو سکے گا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے سب سے پہلے 1919 میں ایٹمی پروگرام کا قرآنی تصور ومزقناہم کل ممزق اور ہم نے اسے پارا پارا کر دیا سے استنباط کر کے اپنی کتاب الکلمۃ الملہمہ میں نظریہ ایٹم بیان کیا، اور جے جے تھامس کے نظریات کی تائید کی اور دلائل عقلیہ سے پہلے آیات قرآنیہ پیش کی، اور امریکہ میں جوہری توانائی کے کام کا آغاز کرنے والے پروفیسر البرٹ آئنسٹائن اور لندن کی ملکہ این سے سر کا خطاب پانے والے مشہور سائنسدان نیوٹن کے خیالات کا 5 دلیلوں سے رد کیا، اور اپنی تحقیق میں ایٹمی نظریے سے متعلق طویل گفتگو کی، اور غلبہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کر کے مفکروں و مدبروں کو دعوت فکر دی۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے زمین کے ساکن ہونے کے حوالے سے 1919 میں 4 فکر انگیز کتب تحریر فرمائی، اور 115 دلائل سے یہ ثابت کیا کہ زمین ساکن ہے اور سورج سمیت تمام سیارے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے علم البحر اوشینوگرافی پر بھی قلم اٹھایا اور حرکت زمین کی تحقیق میں اپنے رسالے فوز مبین ہی میں ایک بار
किताब इल्मुल बहर की झेली शाख मद्दो जजर टाइड्स, जिसे जवार भाटा भी कहा जाता है, पर बहस और तहकीक की। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने 17 दिसंबर 1919 को दुनिया में होने वाली होलनाकियों की दुनिया भर के अखबारात में पेशन गोई करने वाले फ्रांसिस्को अमेरिका के माहिर सवाकिब मेट्रोलॉजिस्ट प्रोफेसर अल्बर्ट एफ पोटा का जबरदस्त रद्द बलीग अपनी किताब अल कलिमतुल मुल्हमा में फरमाकर माहिर उलूम फल्कियात एस्ट्रोलॉजिस्ट की फहरिस्त में भी अपना नाम लिखवा दिया। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने ज़लज़ले अर्थक्वेक पर आज से 115 साल कबल 1327 हिजरी में तहकीक फरमाई। एक नजरिया ये था कि जमीन एक गाय की सींग पर है और वो मछली पर खड़ी है। जब इसका सींग थक जाता तो वो दूसरे पर बदल लेती, जिसके सबब ज़लज़ला पैदा होता। बरेली के मुदब्बिर आला हजरत ने इस बात को न सिर्फ बेअसल करार दिया बल्कि ज़लज़ले पर मजीद तहकीक और दलाइल दिए कि इसका असली बाइस आदमियों के गुनाह है और पैदा यूं होता है, एक पहाड़ जमीन को मुहीत है, ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की तय है और उसके रेशे क्रस्ट की रूट्स जमीन के अंदर सब जगह फैले हुए हैं, जैसे बड़े दरख्त की जड़ें। जिस जमीन पर माअज़ल्लाह ज़लज़ले का हुक्म होता है वो पहाड़ उस जगह के रेशे रूट्स को जंबिश देता है, जमीन हिलने लगती है। मजीद इमाम अहमद रजा ने अर्थक्वेक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड से मुतालिक भी गुफ्तगू फरमाई। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने अपने फतावा में औज़ान व पैमाइश वेट्स एंड मेजरमेंट्स के इस्लामी निजाम सिस्टम की रोशनी में बेशुमार कैलकुलेशन से मसाइल के हल तलाश किए और जबरदस्त रियाजियाती तज्जियों की बुनियाद पर बरेली के बोरिया नशीन की तहकीकात और मबाहिस बड़ी महयूर उकूल हैं। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने रियाजी, मैथमेटिक्स, अलजबरा और इल्म हिंसा, ज्योमेट्री, इल्म मुसल्लस, अरिस्मतीकी, लोगरिस्म और इल्म हियत पर तकरीबन 40 कुतुब तहरीर फरमाई, जो तख्लीकी काविशों से फिक्री जाविये बयान करके माहिरीन को दावत तहकीक दे रही हैं। इल्म लोगरिस्म और इल्म मुसल्लस कुरवी, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री के उसूल और कवायद और दलाइल और बराहीन से सिमत किबला से मुतालिक अपने वक्त में पेश आने वाले मसाइल पर एक किताब हिदायतुल मुतआल और कश्फुल इल्ला तहरीर फरमाई और तहकीक बरजंदी की तायद की और जहत किबला पर लिखा कि सिवा गिनती के 2-4 नादिर मकामों के जो शायद आबाद भी ना हो बल्कि गालिबन समंदर में पड़े, जिनका किबला नुक्ता एतदाल हो। बरेली के एक छोटे से कस्बे में बैठा ये मुफक्किर और मुदब्बिर दुनिया के 2-4 मकामात की तरफ इशारा कर रहा है जो मगरिबैन या मशरिकैन जहत किबला से खारिज हैं। इन मकामात में से चंद को आज मुहक्किकीन ने जाना कि वो रूस का एक दलदली इलाका, ग्रीनलैंड की आखिरी जुनूबी सरहद बहरे जुल्मात की गहराई, ऑस्ट्रेलिया के जुनूबी जजीरे हुबार्ड का वो समंदरी इलाका जिसे बर्फ का समंदर कहा जाता है, और चौथा अर्जेंटीना का वो समंदरी इलाका जिसे ड्रैग वाटर वे का नाम दिया गया है। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने इल्म तौकीद पर गिरा कद्र काम छोड़ा। अपने वक्त के इस मुजद्दिद को इस फन में इस कदर कमाल महारत हासिल थी कि आप अपने ईजाद करदा कवायद के जरिए ये मालूम कर लेते थे कि किस वक्त आफताब तुलू करेगा और किस वक्त गुरूब। आपकी फन तौकीद में 19 के करीब शाहकार किताबें मिलती हैं। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने उस दौर के मुताबिक एक अजीम इस्लामी माशी मंसूबा और इक्तिसादियात पर किफलुल फकीर फाहम और तदबीर फलाह नजात तहरीर फरमाई और मजीद रसाइल और निकात इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स की तहरीर किए जो 100 साल बाद आज भी और आइंदा कई सदियों तक कार आमद साबित हो सकेंगे। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने आज से कई साल कबल एक जामे और पुरअसर तालीमी मंसूबा पेश किया। आपने एजुकेशन एंड रिसर्च सिस्टम मुतारिफ करवाया जिसमें तालीमी सिस्टम पर आपका 10 निकाती एजेंडा आबे जर से लिखने के काबिल है। एक काश के हम तकमील भी कर दें। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने इनताफ नूर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की थ्योरी की वजाहत प्रैक्टिकल के जरिए उस वक्त फरमाई जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर सर जियाउद्दीन अहमद ने इमाम की चौखट को दस्तक देकर दरियाफ्त किया कि हुजूर इसका क्या सबब है कि आफताब हकीकतन तुलू नहीं हुआ मगर ऐसा मालूम होता है कि तुलू हो गया। मोहल्ला सौदागरान की छोटी सी गली में रिहाइश पजीर दीन के इस इमाम ने डॉक्टर सर जियाउद्दीन को इनताफ नूर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ताल्लुक से प्रैक्टिकल व तजरिबा के जरिए ऐसी रहनुमाई फरमाई कि डॉक्टर साहब ने इस बात का इतराफ किया और कहा कि मेरे सवाल का जवाब बहुत मुश्किल और नाकाबिल हल था और इस सिलसिले में जर्मनी जाने वाला था, लेकिन आपने फिल बदी हल कर दिया। सही मानों में ये हस्ती नोबेल प्राइज की मुस्तहिक है।
ہوا تھی گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا تھا، عمر دے درویش جس کو حق نے دیے تھے انداز خسروانہ۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 14ویں صدی کا سب سے بڑا فقہی انسائکلوپیڈیا العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ معروف بے فتاوی رضویہ جہازی سائنس کی 12 ضخیم جلدوں پر محیط عالم اسلام کے لیے لکھ چھوڑا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس میں علم عروض میں بیش بہا خزانہ حمد باری تعالی، مدح خیر الانام، مناقب، تاریخی قطعات کے علاوہ دیگر علوم و فنون پر بھی اشعار لکھ کر شاعری کو فروغ دیا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس کی تحقیقی خدمات پر کثرت سے ایم فل اور پی ایچ ڈی مقالات لکھے گئے اور ان پر محققین نے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی۔ اسلامیہ کالج لاہور کے پروفیسر مولوی حاکم علی بی اے نے امام اہل سنت سے زمین کی گردش سے متعلق سوال میں آپ کو کچھ اس طرح مخاطب کیا کہ غریب نواز کرم فرما کر میرے ساتھ متفق ہو جاؤ تو پھر انشاءاللہ تعالی سائنس کو اور سائنسدانوں کو مسلمان کیا ہوا پاؤ۔ جواب میں آپ نے ایک تحقیقی کتاب نزول آیات فرقان تحریر فرمائی اور اختتام پر پروفیسر صاحب سے مخاطب ہو کر بڑی محبت سے دل پذیر اور ایمان افروز تعلیم تلقین فرمائی۔ فرماتے ہیں محب فقیر سائنس یوں مسلمان نہ ہوگی کہ اسلامی مسائل کو آیات و نصوص میں تعویلات دور اسکار کر کے سائنس کے مطابق کر لیا جائے۔ یوں تو معاذ اللہ اسلام نے سائنس قبول کی نہ کہ سائنس نے اسلام۔ وہ مسلمان ہوگی تو یوں کہ جتنے اسلامی مسائل سے اسے خلاف ہے سب میں مسئلہ اسلامی کو روشن کیا جائے، دلائل سائنس کو مردود و پامال کر دیا جائے، جا بجا سائنس ہی کے اقوال سے اسلامی مسئلے کا اثبات ہو، یوں قابو میں آئے گی اور یہ آپ جیسے فہیم سائنسدانوں کو بِإِذْنِهِ تعالی دشوار نہیں۔ الغرض صرف یہ ایک احمد رضا ہی نہیں، مسلمانوں کی علمی خدمات کی ایک طویل داستان ہے جسے بیان کیا جائے تو کئی ضخیم کتابیں تیار ہو جائیں اور یہ ثابت کرنا آسان ہو جائے کہ آج سائنس کے جن نظریات کو اہل مغرب کی تحقیقات سمجھا جاتا ہے دراصل عہد قدیم کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جو تمام ممالک اسلامیہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ خود اہل یورپ نے بھی اس حقیقت کا بارہا اعتراف بھی کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان اپنے ورثے کو بھلا بیٹھے اور اپنی ہی چیزوں کو دوسروں سے مستعار سمجھنے لگے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کس دکھ کے ساتھ اس طرف اشارہ کیا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ناظرین کرام، اس مکمل ڈاکیومنٹری گفتگو میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کا اپنا لکھا ہوا یہ شعر آپ کی ذات و صفات کا احاطہ کرتا نظر آتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 8 سال کی عمر میں پہلی کتاب بزبان عربی شرح ہدایت النحو لکھی جو اس صدی کی سب سے بہترین IQ ظاہر کرتی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 30 سال کی عمر میں میڈیکل ایمرولوجی کے حوالے سے قرآنی آیات فی ظلمات ثلاث بیان کی اور 30 سال ہی کی عمر میں میڈیکل فیزیولوجی سے متعلق خوبصورت تحقیق انیق فرمائی جو جدید میڈیکل ریسرچ سے مطابقت رکھتی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 1896 میں بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے اپنی کتاب السمسام میں الٹرا ساؤنڈ مشین کا فارمولہ نظریہ روشنی لائٹ تھیوری کی بیس پر پیش کر کے سائنسی دنیا میں سبقت حاصل کر لی۔ یہ بحث آج کل پائزو الیکٹرک فینومینن کہلاتی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے سب سے پہلے 1896 میں اپنی کتاب السمسام میں ٹوپولوجی سے متعلق تھیوری پیش کی۔ بعد میں 1905 میں اپنی کتاب الدولۃ المکیہ میں گفتگو کر کے سبقت حاصل کر لی، جبکہ یہ علم پاک و ہند میں 1968 میں متعارف ہوا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان و طبیب جس نے جزام لیپروسی سے متعلق 1908 میں 32 صفحات پر مشتمل اپنی تصنیف الحق المجتلی تحریر فرما کر اسلامی نظریہ غیر متعدی نون کمیونیکیبل پیش کر کے اسلام کی برتری سپریمیسی آف اسلام کو ثابت کیا، جس کی تائید آج کی میڈیکل سائنس نے بھی کر دی۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان و طبیب جس نے طاعون پلیگ بیماری سے متعلق اپنی تصنیف مقامع الحدید میں اسلامی تحقیق کی ایسی وضاحت فرمائی جسے میڈیکل سائنس خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم
سائنسدان جس نے صوتیات ساؤنڈ سے متعلق ماڈرن کمیونیکیشن سسٹم کے بنیادی اصول پر فکری بحث کو تجربات سے ثابت کیا اور 1909 میں اپنی تصنیف الکشف الشافیہ گرامو فون پر تلاوت قرآن سننے کے جواب میں تحریر فرمائی اور تحقیق کی کہ آوازیں فضا میں موجود ہیں۔ مفکر اسلام نے اس رسالے میں ابتداً فوٹوگرافی اور فونوگرافی کا فرق ظاہر کیا، نیز ساؤنڈ تھیوری پیش کر کے کان کی